السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرح دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان، ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 60۔ آج کا موضوع کا عنوان ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسع کل شیء۔ خدایا، میرا سوال اس رحمت کے واسطے سے ہے جو ہر شے پر محیط ہے۔ اس آسمانی جملے اور ملکوتی فقرے میں اور اس عرشی خزانے کے ہر لفظ کے رموز اور اشارات اور اسرار موجود ہیں، لیکن ہم اپنے لحاظ سے ان کی شرح اور تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہم کی اصل یا اللہ تھی، جس میں سے یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے آخر میں میم مشدد قرار دے دیا تاکہ خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہو سکے، جس طرح اس کا وجود تمام موجودات اور مخلوقات سے مقدم اور پہلے ہے اور تقدم ازلی رکھتا ہے، یعنی کوئی چیز اس پر مقدم نہ تھی، لہٰذا کلمہ اللہ میں اس حقیقت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس کو تمام حروف پر مقدم رکھا گیا ہے تاکہ وجود حقیقی اور وجود لفظی کے درمیان ایک رابطہ برقرار رہے اور حقیقی اور لفظی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ رہ جائے۔ دعا کرنے والا جو خداوند عالم کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کی ذات اقدس کو پکارتا ہے اور اپنی زبان حال اور مقال سے اللہم کہتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر خداوند منان کی طرف سے اس کی اذن و اجازت اور کشش اور جاذبہ نہ ہوتا تو پھر یہ بندہ حقیر اپنے معشوق سے ایک حرف بھی نہ کہہ سکتا تھا اور اسے اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کی طاقت ہی نہ ہوتی، اس کا ناطقہ بند رہتا اور اپنے دل کی بات کو معبود کے سامنے رکھنا محال ہوتا۔ خداوند عالم کو پکارنے والی زبان حضرت حق سے متصل ہونے کے بعد اللہم کہتی ہے اور دعا کرنے والے کی زبان حال اس کے لطف و کرم سے گویا ہوتی ہے۔ خدا پڑھنے والے کو اس حقیقت سے باخبر ہونا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے اس وقت تک اپنی درخواست کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک کہ حضرت حق کا ارادہ بندے میں تجلی نہ کرے تو اس وقت تک بندہ دعا اور اپنی حاجت کو طلب کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، دعا اس کی تعلیم کردہ شے ہے۔ دعا پڑھنے والے کی حیات اس کے امر کی وجہ سے ہے۔ دعا پڑھنے والے کی زبان حال و مقال اسی کے ارادے پر موقوف ہے، لہٰذا حقیقت میں انسان کی تمام چیزیں اس مالک الملک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انی اسألک، انی میں کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر اس میں سے جس میں فرعونیت کی بو آتی ہے مراد نہیں ہے، اور نہ ہی اس فقرے اور باقی دعا کے تمام ہی فقروں میں طبعی، عقلانی، عالی، وجودی اور استقلالی میں مراد نہیں ہے، بلکہ اس معنوی سلسلے دعا میں ذاتی فقر، خالی ہاتھ ہونا اور نیاز مندی اور خاکساری کے معنی میں ہے۔ دعا پڑھنے والا اس مقام پر میں کہہ کر اپنی ذات میں فقر و نداری، ذلت اور بیچارگی، تسر و زاری، خشوع اور خضوع اور ذلت و خواری، فقر و نداری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، اور خداوند رحمان سے رحمت، کرامات، لطف و محبت، احسان و عدالت، عفو و مغفرت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنی جھولی پھیلا دیتا ہے تاکہ اس معبود کریم سے لطف و کرم کی بھیک لے، اور ایک بے نیاز سے ایک نیاز مند اور ایک ناچیز و خاک نشین فقیر اپنے بلند مرتبہ اور غنی بذات کی طرف دست سوال پھیلا دیتا ہے اور اپنی درخواست اور سوال کو اس کی رحمت کے پیش نظر ظاہر کرتا ہے۔ بے رحمتک التی وسع کل شیء، محبوب کی رحمت تمام چیزوں کے شامل حال ہے اور ظاہر و باطن تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
یہ خدا کی وسیع رحمت اور فیض عام ہے جس کی برکت سے تمام چیزیں نیستی کے اندھیرے سے نکل کر نورانی وجود کی طرف رواں دواں ہیں، جس کی بنا پر ہر چیز اپنے محل پر مستقر ہے اور رشد و نمود اور بلندی کے تمام تر وسائل مادی اور معنوی تربیت اپنی اپنی لیاقت، قابلیت اور استعداد کے لحاظ سے بغیر کسی بخل کے ان کو عطا کر دی گئی ہے۔ عظیم الشان کتاب انیس اللیل میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم کے فیض عام کی داستان اور مثال روز روشن کی طرح ہے، جو افق سے طلوع ہو کر تمام چیزوں پر نور افشانی میں ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتا اور اپنی شعاؤں سے مستفید ہونے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتا، اور جب اس کا نور تمام مخلوقات پر پڑتا ہے تو ہر چیز اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے بہرہ مند ہو کر کسب فیض کرتی ہے۔ اسی طرح تمام غیبی اور شہودی یعنی ظاہری مخلوقات، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہوں یا چھوٹی سے چھوٹی، یہ تمام رحمت الہی کے زیر سایہ ہیں۔ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھی نہ جا سکتی ہو، تب بھی وہ چیزیں خداوند رحمان کے دائرہ رحمت سے باہر نہیں ہیں، اور وہ تمام اپنی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے خدا کی رحمت سے فیضیاب ہوتی رہتی ہیں اور اسی کے زیر سایہ پروان چڑھ کر اپنی مادی اور معنوی کمال تک پہنچتی رہتی ہیں۔ کائنات کے اس کنارے سے اس کنارے تک، اور اس غیب و شہود اور اس ظاہر و باطن، غرض اس کے تمام نشیب و فراز اپنے وجود کے لحاظ سے خداوند عالم کے فیض بے نہایت اور رحمت واسعہ کے زیر سایہ زندہ ہیں، اور ایک لحظے کے لیے بھی خدا کی رحمت اور اس کے فیض سے الگ نہیں ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جدا ہونے کی قدرت بھی نہیں رکھتے ہیں، اور اگر بالفرض جدا بھی ہو جائیں تو اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ ایجاد موجودات، رزق مخلوقات، رشد و نمو نباتات، کمال جمادات، نزول آیات، ظہور بنیاد، بعثت الانبیاء، ہدایت گمراہان، بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی، جانداروں کی زندگی، فرشتوں کا خلقت وجود پہننا، مردوں کا زندہ ہو جانا، نیکوکاروں کا ثواب حاصل کرنا، بدکاروں کو عذاب ملنا، مومنین کی شائستگی، کافروں کی ذلت، قیامت کا برپا ہونا، بہشت و دوزخ کا ظاہر ہونا، خطا کار مومن کا بخش جانا، اور دنیا بھر کی وہ تمام چیزیں جن میں خیر ہے، اور تمام کی تمام خداوند عالم کے فیض عام اور رحمت واسعہ کا ایک شعاع ہے اور اس کی ایک جھلک ہے۔ خداوند عالم کی رحمت واسعہ اور اس کا فیض عام نیز بے کراں عنایات تمام ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ طائر فکر اس فضا میں پرواز نہیں کر سکتا، اور شہباز عقل اس کی حقیقت کو معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ کل شیء کا شمار کرنا یا ان تمام مخلوقات کا گننا جو خدا کی رحمت کے زیر سایہ اپنا وجود رکھتے ہیں، سب پر اسی کا احاطہ ہے۔ اگرچہ تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام دریا روشنائی بن جائیں اور جن و انس اور ملائکہ اس کو لکھنا شروع کر دیں، اور اس کے موجودات کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک حصہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ سامعین، ہم یہاں پر خداوند عالم کی رحمت واسعہ کو کسی حد تک سمجھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں بیان کریں تاکہ ان کی مادی اور یا معنوی حقائق سے باخبر ہوں۔ شاید ہماری تشنہ روح اس دریائے عظیم سے ایک قطرہ آب حاصل کر کے اپنی پیاس بجھانے کا سامان فراہم کر سکے اور روحانی آفتاب کے طلوع ہونے کا نظارہ کرے جو آہستہ آہستہ افق وجود پر طلوع ہوتا ہے۔ اگلا موضوع ہے صفحہ نمبر 63 پہ، جہان ہستی۔ خداوند عالم کی رحمت واسعہ کی زیر سایہ زندگی گزارنے والی موجودات کو شمار کرنا طول و عرض اور حجم کی شمار کسی بھی بس کی بات نہیں۔
किसी के बस की भी बात नहीं। लेकिन इस जहान हस्ती का एक हिस्सा जिसमें ये इंसान चंद दिनों का मेहमान है और उसके लिए जो नेमतें करार दी गई हैं या आसमान से नाजिल होने वाली नेमतों से फ़ायदा हासिल करता है, अगर इनको दानिश व इल्म की निगाह से देखा जाए ताकि इसके एक मामूली सा नज़ारा कर सकें, और फिर समझ में आएगा कि खुदा की रहमत वासिया के क्या मायने हैं, और ये मालूम हो जाएगा कि वाक़यान ये कितनी अजीम हकीकत और हैरान कुन हकीकत है। जहान हस्ती की तमाम चीज़ें, बारीक बारीक बैक्टीरिया और छोटी छोटे वायरस जो 1000 मिलीमीटर से भी छोटे हैं से लेकर बड़े बड़े कहकशाओं और सितारों के जो करोड़ों किलोमीटर से भी दूर हैं, तमाम की तमाम चीज़ें ज़र्रे यानी एटम से बनी हैं। ज़र्रा इतना बारीक होता है कि बड़ी सी बड़ी खुर्दबीन माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी नहीं देखा जा सकता। एक सर के बाल में 55 मिलियन दर मिलियन जौहरी ज़र्रात होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इस बाल के सिरे को एक बहुत बड़ी इमारत के बराबर बड़ा करें तो इसका हर ज़र्रा इसके हर सुतून पर मक्खी की तरह चलता दिखाई देगा, और ये ज़र्रात रहमत इलाही की बना पर 3 ज़र्रों से तश्कील पाते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का एक मनफी वाहिद है। इसी तरह प्रोटॉन इलेक्ट्रिसिटी का एक मुस्बित वाहिद है, जबकि न्यूट्रॉन बरक़ी रौ के लिहाज से खनसा है यानी न्यूट्रन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम के मरकज़ को तश्कील देते हैं और इलेक्ट्रॉन के एक मरकज़ के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिस तरह से चाँद ज़मीन के मिदार में घूमता है। तो जब इस जहान हस्ती की इमारत में मौजूद ज़र्रा कोई शुमार नहीं कर सकता, तो इनकी खलकत और इस इमारत में लगी दूसरी चीज़ों और इनकी पैदाइश की कैफियत के बारे में खुदाए वाहिदुल शरीक के अलावा किसी को मालूम नहीं है। सूरह कहफ की आयत नंबर 51 में इरशाद बारी ताला है, हम इन शयातीन को ना ज़मीन और आसमान का गवाह बनाया है और ना खुद इन्हीं की खलकत का। हमने इन शयातीन को ना ज़मीन और आसमान का गवाह बनाया है और ना खुद इन्हें की खलकत का। सामीन, जिसकी तायीद कुरान करीम भी करता है और बड़े बड़े दानिश्वरों ने भी अपनी अपनी तहक़ीक़ के एतबार से अपनी किताबों में लिखा है, वो ये कि इस जहान हस्ती की इमारत में काम आने वाले साज़ व सामान ये थे: ज़र्रात, धुआं और गैस, जो फ़ज़ा में भटक रहे थे लेकिन एक दूसरे से इतने दूर थे कि कभी कभी एक दूसरे से मिल पाते थे, जैसा कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सूरह फसलत की आयत नंबर 11 में। इसके बाद हमने आसमान का रुख किया जो बिल्कुल धुआं था। इस आसमान को इसने सितारों के ज़रिए सजाया, इस तरह से कि करोड़ों ज़र्रात और गैस बादलों की शक्ल में पैदा हो गए, और बादलों के टुकड़े इन ज़र्रों को एक मरकज़ की तरफ जज़्ब करने लगे, और आखिरकार बादल एक जगह जमा हो गए और वो ज़र्रात एक दूसरे के नज़दीक हो गए। और जब इन ज़र्रों में रिगड़ पैदा होती है तो गर्मी होने लगती है, और कभी कभी इन बादलों में इस कदर गर्मी पैदा होती है कि जिनसे तारीक फ़ज़ा में रोशनी होने लगती है। आखिरकार करोड़ों बादल सितारों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से तारीक फ़ज़ा में रोशनी फैल जाती है और आसमान सितारों से जगमगा उठता है। इधर वसी और अरीज़ जंगल और बयाबानों में बादलों के झुरमट सभी जगह पर होते हैं। मादे के असर ज़र्रात टकरा कर फिर आपस में मिल जाते हैं और बादल मुतलातिम दरिया की मानिंद मंडलाते हुए गैस में तब्दील हो जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। और ये धुएं और गैस का दरिया जिस तरह घूमते हैं और गड़गड़ाते हैं, और ये मौज का मख्फी तलातुम और इन मख्फी अमवाज का टूटना, जो कि इनमें से हर एक बहुत बड़ा अक़लीम होता है, इस दरिया के अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर देता है। मौजें आपस में टकराती हैं और फिर मिल जाती हैं।
اس متلاطم دریا کے درمیان جوار پھاٹے کی طرح ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے جس کے درمیان ایک ابھار تھا۔ اس سے آہستہ آہستہ روشنی نکلی، یہ سانپ کی چال جیسا راستہ جس کا نام کہکشاں راہ شیری ہے۔ اس کی ایک حصے میں مظلومہ شمسی پایا جاتا ہے، تو آپ حضرات اس مخلوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خدا کی رحمت کے زیر سائے اس کی قدرت کی وجہ سے آفتاب اور منظومہ یعنی شمسی کی خلقت کچھ اس طرح سے تھی کہ کہکشاں کے ایک حصے پر پرآشوب طوفان پیدا ہوا اور گیس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ گھومنے لگا، جس سے ایک بڑے گول پہیے کی طرح بن گیا اور اس کے اطراف سے روشنی نکلنے لگی۔ یہ بڑا گول دائرہ اس تعجب آور کہکشاں میں اس طرح گھومتا رہا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کی گیس اس کے مرکز تک پہنچ گئی۔ اس وقت اس بڑے دائرے کی شکل بن گئی اور آخر کار آفتاب کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا۔ اس کے بعد سورج کے ارد گرد موجود گیس اور غبار نے ایک کینڈل کی شکل اختیار کر لی اور اس سے جدا ہو گئے، جس کا ہر ایک حصہ ایک گڑھا کی شکل میں بن گیا، جن میں سے ہر گڑھے کا راستہ الگ الگ تھا، اور وہ سب خورشید کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے، جن میں سے بعض نزدیک اور خورشید سے بعض دور تھے۔ سورج کے نزدیک والی بھنور میں گرمی اور دور والی میں سردی ہوتی تھی، اور ہر بھنور میں گیس اور غبار کے ذرات گھومتے رہتے تھے، جن میں سے گیس کے ذرات سے بخار بنتا تھا اور شبنم کی طرح غبار کے ذرات پر گرتا تھا، اور جب ذرات غبار پر گرتے تھے تو شبنم کی تری سے وہ ایک دوسرے سے چپک جاتے تھے، اور بعض اوقات پانی اور مٹی برف کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ ہر بھنور میں اس طرح کے ملینوں حصے تھے۔ قوت جاذبہ ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی، جس کی وجہ سے یہ حصہ ایک دوسرے سے مل جاتے تھے اور اس سے زیادہ بڑے بڑے ٹیلے بن جاتے تھے، جس سے ایک گھومتی ہوئی گیند بن جاتی تھی، اور یہ عظیم گیند ایک اپنی جاذبہ قوت کی بنا پر اپنے حصوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی، جس کی بنا پر ہر روز بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی تھی۔ آخر کار خدا کی قدرت اور اس کی رحمت سے یہ گیند زمین کی شکل میں بن گئی۔ اس کے بعد دوسرے سیاروں نے بھی گرداب سے نکلنا شروع کیا اور اپنے راستے پر سورج کے اطراف گھومنا شروع کیا۔ عطارد سورج کے سب سے زیادہ قریب تھا، اور اس کے بعد زہرہ، زمین اور مریخ تھے، اور مریخ کے اس طرف مشتری، زحل اور انوس اور نیوٹن جیسے عظیم سیارے سورج کے چاروں طرف گھومتے تھے، اور نیپٹون سے تھوڑے فاصلے پر پلوٹو نامی سیارہ تھا۔ سامعین، یہ دنیا اتنی ہی بڑی ہے جتنا چھوٹا ایک ذرہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان ایک ذرے کی حد تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح وہ دنیا کی سرحد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی حد کو معین کرنا نوح بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ نور حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ہر سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے، اور اس رفتار کے پیش نظر ہمارے نزدیک والے ستارے کی روشنی 4 سال کی مدت میں ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ کیلیفورنیا کی ایک ٹیلی اسکوپ جس کے شیشے کا حجم 5 میٹر ہے، اس کے ذریعے ایسے ستاروں کا پتہ لگایا گیا ہے جو ہم سے اتنی دور ہیں کہ 1000 ملین سال کے بعد اس کا نور ہم تک پہنچتا ہے۔ ستاروں کی تعداد ان ٹیلی اسکوپوں کے ذریعے دیکھا جائے تو ان ستاروں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اگر 100 سال بھی دن رات ان کو شمار کریں اور ہر سیکنڈ میں ایک ستارہ کو شمار کریں تو بھی اس مدت میں تمام ستاروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہکشاں ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس کا مرکزی حصہ موٹا ہے، جس میں 1000 ملین ستارے ہوتے ہیں، جس کی لمبائی 1 لاکھ نوری سال کے برابر ہے،
اور اس کے مرکزی چوڑائی 20,000 نوری سال کے برابر ہے۔ اگر ہم آج کل کے بڑے سے بڑے نجمی دوربین کے ذریعے آسمان پر موجود کہکشاؤں کو دیکھ سکیں تو ایک احتمال کی بنا پر اس کائنات میں 150 ملین کہکشاں پائی جاتی ہیں، اور ہر کہکشاں کا فاصلہ ایک دوسرے سے 2 ملین نوری سال کے برابر ہے۔ سامعین، یہ سب کچھ اس ناشناختہ دنیا کا ایک حصہ ہے جو آج کل کی ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس عالم ہستی کی اکثر چیزیں ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، لہٰذا اس دنیا کی حدود کو معین کرنا انسانی علم کے بس میں نہیں ہے، اور ان کے خالق کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتا۔ بصیر، بے نظیر، آیت کبیر، صالح خبیر۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے قول کے مطابق تمام مخلوقات خدا کی رحمت کے زیر سایہ ہیں، وہ رحمت جس کی وجہ سے ان تمام مخلوقات کی خلقت ہوئی اور ان میں رشد و نمو پائی، اور ان تک ان کے لیے ضروری غذا پہنچائی اور نقصان دہ چیزوں کو دور کیا گیا۔ اگلا موضوع صفحہ نمبر 67 پر ہے۔ موضوع کا عنوان ہے انسان کائنات کا سب سے شریف مہمان۔ جب خداوند عالم نے اس کائنات کو آراستہ کیا، اس کے لیے نظام معین کیا، ضروری اشیاء و سامان فراہم کیا، نیز اپنی کامل نعمتوں کا دسترخوان بچھایا، اس وقت خداوند منان نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنی رحمت اور مہربانی کی بنا پر ایک شریف مہمان، ایک محترم وجود جو جسم، جان، روح، مغز، دل، فطرت اور کرامات سے مرکب ایک مخلوق کو اپنے مانوی خلیفہ کے عنوان سے قلیل مدت کے لیے ایک مہمان سرا میں ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس کائنات کی تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جسم میں قدرت اور طاقت جمع کرے، اور اس قدرت کو کتاب آسمانی، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق خدا کی عبادت و بندگی اور مخلوق کی خدمت میں بروئے کار لائے، اور اس کے بعد موت کے راستے سے دوسری دنیا میں پہنچ جائے اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا پائے، اور ہمیشہ حضرت حق کی رحمت کے زیر سایہ ایک مثالی زندگی بسر کرے۔ سامعین، ہم یہاں پر خداوند عالم کی وسیع رحمت جو ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا ایک نظاہر رکھتے ہیں، لہٰذا چند نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انسانی زندگی کے مراحل، یہ عنوان صفحہ نمبر 68 پر ہے۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کے مراحل کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 14 میں، جبکہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا۔ پہلا مرحلہ خاک۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں، اور ہم ہی نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس انسانی نطفے کی تمام غذائیں ہیں جو گھاس، گوشت، دودھ وغیرہ سے تشکیل پاتی ہے۔ حیوانات بھی نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اور نباتات خاک اور مٹی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، لہٰذا یہ نطفہ جو بعد میں انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، یہ بھی خاک سے پیدا ہوا ہے۔ آج کل کی ریسرچ نے یہ بات واضح کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ زمین میں پائے جانے والے عناصر جیسے آئرن، کیلشیم اور اجزائے نمک وغیرہ، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ انسان ہمیشہ نباتات اور حیوانات کے ذریعے مٹی کے عناصر سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ دوسرا مرحلہ پانی۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں،
اور وہ ہم ہی ہیں جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ ماہرین زمین نے انسان کو ایک سوختہ کی مانند بنایا ہے، جس میں ماہرین زمین نے انسان کو ایک سوختہ کی مانند بتایا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ 70 کلو وزن والے انسان میں 50 لیٹر پانی ہوتا ہے اور ہمیشہ یہی نسبت باقی رہتی ہے، اور اگر کسی شخص کا 20% پانی خشک ہو جائے تو پھر اس کی صحت و سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ انسان کے بدن کے خلیے یعنی سیلز میں موجود پانی کے اندر کافی مقدار میں پوٹاشیم ہوتا ہے، جس میں عملی طور پر نمک نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف باہر کے پانی کے اجزاء میں پوٹاشیم نہیں ہوتا بلکہ ایک مقدار میں نمک ہوتا ہے۔ باہر کے پانی کی یہ ترکیب بالکل دریا کے پانی سے مشابہ ہوتی ہے، کیونکہ کروڑوں سال پہلے کسی جاندار کی زندگی دریا سے شروع ہوئی تھی، اور جب دریائی موجودات نے زمین کی طرف رخ کیا اور دریا کے اندر کی اشیاء کو اپنے ساتھ لائے، کیونکہ ان کے لیے بغیر ان کی خشکی میں زندگی بسر کرنا ممکن نہ تھا۔ جی ہاں، یہ ہے قرآن مجید کا تعجب انگیز معجزہ کہ اس خشک اور گرم صحرا میں بغیر کسی سائنسی آلات کے جاہل لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ وہی خدا ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تیسرا مرحلہ علق، یعنی سورہ علق کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا ہے۔ لغت میں علق کے معنی ایک کیڑے کے ہیں جو رحم مادر کے پردے سے چپکا رہتا ہے۔ نیز خون میں موجود ایک خاص قسم کے جراثیم کو بھی علق کہا جاتا ہے جو جونک کی مانند ہوتا ہے۔ جب سائنس نے ترقی کی اور اسپیروٹوموٹوزائٹ کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا تو اس میں بہت سے ایسے خلیے دکھائی دیے جو خون میں دوڑتے ہیں، اور جب یہ کیڑے عورت کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ جوک مانند کیڑا رحم میں چمٹ جاتے ہیں۔ اسپیروٹوموٹوزائٹ تقریباً 4 سینٹی میٹر مکعب ہوتا ہے، جس کے 1 سینٹی میٹر میں 100 سے 200 ملین تک کیڑے ہوتے ہیں، اور یہ تعجب آور کیڑے سب کے سب عورت کے مادے بنامے کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک جوان لڑکی کے رحم میں تقریباً 3 لاکھ نارسیدہ تخم کچے انڈے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً 4 رسیدہ پکے ہوتے ہیں۔ جس وقت عورت کو حیض آتا ہے اس وقت وہ تخم اپنی تھیلی سے نکل جاتے ہیں اور وہ تخم دان اور بچے دانی کے درمیان جو نالی ہوتی ہے اس میں دوڑتے ہوئے بچے دانی تک پہنچ جاتے ہیں اور مرد کے نطفے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ناچیز پانی سے پیدائش۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد اس کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے قرار دیا۔ یمنی کا خلیہ اور قرآن کے الفاظ میں علق اور مرد کی منی جب عورت کے رحم میں پہنچتی ہے تو پھر ان میں عجیب جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس عجیب و غریب جنگ میں تقریباً 20 کروڑ سپر جنگ کرتے ہیں اور 15 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے عورت کی تخم دانی کی طرف دوڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں پہلی لائن میں موجود سپیئر تخم دان کے پردے کی دیوار تک پہنچ جاتے ہیں، اور اچانک ہزاروں کیڑے عورت کے تخم دان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کیڑے اپنی دم کو ہلاتے ہیں، اور ان کو ذرہ بین کے ذریعے دیکھا جائے تو ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کوئی چمن ہوا چلنے کی وجہ سے لہرا رہا ہو، اور جب تک ایک کیڑا اس انڈے کے اندر داخل نہ ہو جائے تو یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ ہر سپیئر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس انڈے کے اندر پہنچ جائے، اور جب یہ پہلا سپیئر انڈے میں سوراخ کر کے اس کے اندر جاتا ہے اور اس کی دم جو پہلے سے زخمی رہتی ہے اس کے داخل ہوتے ہی
इस हिस्से में वर्म आ जाता है। फिर अंडे के दरमियान मौजूद प्लाज्म एक पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा कीड़ा इस अंडे के अंदर दाखिल ना हो पाए। इस बिना पर 20 करोड़ स्पेयर में से सिर्फ एक स्पेयर इस अंडे में दाखिल होता है, जिससे इंसान बनता है। और अगर खुदा की रहमत वासिया शामिल हो जाए तो या दो या 3 स्पेयर भी दाखिल हो सकते हैं, जिसके बिना पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। 5वां मरहला, अमशाज, अंडे का खलिया। सूरह दहर की आयत नंबर 2 में इरशाद बारी है, यकीनन हमने इंसान को एक मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। इंसान की पैदाइश के लिए पहले औरत का अंडा यानी औरत के जिनसी खलिए जिसमें मर्द का स्पेयर दाखिल हो चुका है, इसको औरत के रहम में दाखिल होना चाहिए और ये अंडा मर्द के जिनसी स्पेयर से 25 लाख बराबर बड़ा होता है। और जब इस पर मर्द के जिनसी स्पेयर का हमला होता है तो ये स्पेयर को अंदर दाखिल कर लेता है और मर्द के क्रोमोज़ोम नामी खलिए, जिनकी तादाद आधी रह जाती है, औरत के अंडे के क्रोमोज़ोम नामी खलिए से मिल जाते हैं, जिसके नतीजे में तुख्मी खलिया बनता है, जिसको कुरान की ज़बान में इमशाज कहा जाता है। अगर मर्द और औरत के इन खलियों के ज़रिए ज़िंदगी का मौका फराहम किया जाए तो फिर भी ये ज़िंदा नहीं रह सकते और जल्द ही इनका ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर इनमें ज़िंदा रहने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इनको तुख्मी खलिया या कुरान की इस्तिलाह में इमशाज कहा जाता है। और जब इस तरीक़े से नुतफ़ा ठहर जाता है तो तुख्मी खलिया तक़सीम करना शुरू कर देता है, पहले 2 हिस्सों में, फिर 4 हिस्सों में और इसके बाद 8 हिस्सों में तक़सीम होता है। और इसी तरह तक़सीम होते होते इन खलियों को एक ढेर लग जाता है। 6वां मरहला, जिनीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। सूरह हशर की आयत नंबर 24 में इरशाद बारी ताला है, वो ऐसा खुदा है जो पैदा करने वाला है, ईजाद करने वाला है और सूरतें बनाने वाला है, और इसके लिए बेहतरीन नाम है। जब ये खलिए पूरे हो जाते हैं यानी जिनीन के जिस्म के ज़रूरी साजो सामान मुहैया हो जाते हैं तो फिर इंसानी जिस्म को तैयार करने के बहुत से खलिए रहम मादर को दिए जाते हैं और इस तरह शिकम मादर में इंसान रुश्द व नमूद पाता है। खुदा की रहमत वासिया के ज़ेर साया और इसकी कुदरत से ये बेशुमार खलिए सबसे पहले एक दूसरे से जुदा होते हैं और हर खलिया अपने मखसूस जगह चला जाता है। मग़ज़ी खलिया, आँख का खलिया और कान वग़ैरह के खलिए और हर ज़र्रा अपने मखसूस हिस्से को हासिल करके इंसान के आज़ा को तश्कील देता है, जिसकी बिना पर खलिए आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शक्ल पैदा कर लेते हैं। जिनीन की बाएं तरफ एक छोटी सी गोली जैसी एक चीज़ होती है जो जनीन का ग़िज़ाई मरकज़ करार पाती है और ये गोली खून में दौड़ती रहती है और ग़िज़ा, पानी और सांस जो निज़ाम हाज़मा और ऑक्सीजन के ज़रिए खून में दाखिल होती से हासिल करके नाफ के ज़रिए बच्चे के बदन में दाखिल होती है। सामईन, यह है खुदा की रहमत वासिया जिसके आसार खिलकत के ज़र्रे ज़र्रे में आफ़ताब से भी ज़्यादा रोशन है।